بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ رشتے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں زاد بھائی لگتے تھے، چونکہ یہ بنو زہرہ قبیلے سے تھے اور بنو زہرہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا خاندان ہے۔ اس قرابت داری کا خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض اوقات تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، یہ میرے ماموں آ رہے ہیں، کوئی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھلائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے کوئی آسان ثابت نہ ہوا، بلکہ ان کو بڑے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ راہ خدا میں انہوں نے سختیاں جھیلی، اذیتیں برداشت کیں، مصائب و مشکلات کی چکی میں پسے۔ انعام و اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں آیات نازل کیں۔ ان کے ان تجربات کی داستان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے 3 رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا رہا ہے، میں اسی کی طرف لپکا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے چند لوگ مہتاب کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زید بن حارث، علی ابن ابی طالب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کب یہاں تشریف لائے؟ انہوں نے بتایا، بس ابھی آئے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس پردہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں بھانپ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہتے ہیں کہ مجھے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنیوں تک پہنچا دیں۔ میں اسی وقت بلا تاخیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے چل پڑا۔ محلہ اجیاد کی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نماز عصر سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کی تمنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال محبت و شفقت سے مجھے مشرف با اسلام کیا۔ اسی وقت میرے سامنے وہی عالی مقام 3 حضرات آئے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بعد ازاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی میری ماں نے میرے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی خبر سنی تو آگ بگولا ہو گئیں۔ مجھے اپنی ماں سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ میں ان کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے خفا ہو کر پوچھا، اے سعد، یہ کیسا دین ہے کہ جس نے تجھے اپنے ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا؟ باخدا یا تو تم یہ دین ترک کر دو، ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتاروں گی، یہاں تک کہ اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے گی اور غم سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ندامت و شرمندگی تیرا مقدر بن جائے گی اور زندگی بھر لوگ تجھے تانے دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا، امی جان، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پر قائم رہیں۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کئی روز اس نے بغیر کھائے پیے گزار دیے، جس سے اس کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان کے پاس آتا اور التجا کرتا کہ کچھ کھا پی لیں، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انکار کر دیتی اور بڑے وثوق سے کہتی، میں مرتے دم تک نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی۔ ہاں، اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، امی جان، بلا شبہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے کفس عنصری سے پرواز کر جائے، تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین آ گیا
کہ میں اس نازک صورتحال سے متاثر ہو کر اپنا دین قطعا نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے بادل نخواستہ کھانے کے چند لقمے لیے اور تھوڑا سا پانی پیا، اور ادھر اللہ جل شانہ نے اب ہمارے بارے میں یہ آیت نازل کر دی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں، یعنی والدین، کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ عمیر ابھی بچے تھے، سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا معائنہ کیا تو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی تو مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور بچہ سمجھ کر واپس لوٹا دیا۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترس آ گیا اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر ان کے بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شادہ و فرحاں ان کی طرف آئے، اپنے ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی اور پھر دونوں بھائی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان کارزار میں اترے۔ جب مارکہ آرائی ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو سرزمین بدر میں دفن کر کے اکیلے مدینہ طیبہ واپس لوٹے، کیونکہ عمیر نے میدان بدر میں جام شہادت نوش فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت پہ پہنچ چکے تھے۔ غزوہ احد میں درے کی جانب سے دشمن نے اچانک زوردار حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 صحابہ کرام بھی نہ رہ گئے تھے۔ اس نازک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جرت اور مہارت کے ساتھ تیر اندازی کی کہ دشمن میں سے جسے تیر لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماہرانہ تیر اندازی دیکھی تو حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سعد تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے پر فخر کرتے رہے۔ اکثر فرمایا کرتے کہ تمام صحابہ کرام میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ماں باپ آپ پر قربان کا جملہ صرف میرے لیے استعمال کیا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عظمت کے نقطہ عروج پر اس وقت پہنچے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو، ان کا تخت منہدم ہو جائے، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں۔ آپ نے تمام سرکاری نمائندوں کو خطوط ارسال کیے اور ان میں لکھا کہ جس کے پاس اسلحہ، گھوڑے یا جو کچھ بھی جنگی سامان موجود ہے اسے فوراً میری طرف روانہ کر دیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی ہر طرف سے مجاہدین کے قافلے مدینہ طیبہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ جب تمام وفود مدینہ پہنچ گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارباب حل و عقد سے مشورہ کیا کہ لشکر اسلام کا سالار کسے بنایا جائے۔ تمام نے یک زبان ہو کر کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سعد یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو صرف اطاعت کو ہی بلند مقام حاصل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کمتر لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ ان سب کا رب ہے اور وہ سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اطاعت و فرما برداری سے ہی مقام بلند نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کام پر نگاہ رکھو جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا۔ اس مشن کو آگے بڑھانا ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت سننے کے بعد یہ لشکر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر اسلام میں 99 بدری صحابی،
310 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، 300 فتح مکہ میں شرکت کا اعزاز رکھنے والے صحابہ کرام اور تقریباً 700 صحابہ کرام کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور دشمنان اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن آرائی ہو۔ انہوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ چند لمحوں میں ایرانی لشکر کے سپاہ سالار رستم کا سر قلم کر دیا گیا۔ ایرانیوں نے جب اپنے سپاہ سالار رستم کا سر مسلمانوں کے نیزوں پر دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ اس جنگ میں مال غنیمت وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور 30,000 ایرانی فوجی تہہ تیغ کر دیے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنا ایک بوسیدہ اونی جبہ منگوایا اور یہ وصیت کی کہ مجھے اس جبے کا کفن پہنانا، کیونکہ میں نے میدان بدر میں یہ جبہ پہن کر جہاد کیا تھا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اسی جبے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔